اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، اور بزدل ہو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اور مرد مجاہد کو قرآن سنبھالو۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اب ذکر نبی ہوگا، خاموش حدیث۔ یہ کون سی بات ہے، پیسے سے نہیں لیتا، ایک بات ہے۔ معزز جو واقعی میں شخص کی شخصیت ہے وہ ہمارے درمیان اس کی فرما ہے، جو کارواں نہیں کیے کارواں ہے۔ بالکل علامہ اقبال کے اس شعر کے لکھا کہ نگہ بلند سفر دل نواز جا پوچھو، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ اور مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب، افضال الرحمان صاحب دامت برقرارہ العالیہ ابھی چند لمحوں میں اس دیر میں اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کا بہت ہی اہم اور جامع خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سکون اور اطمینان کا ماحول بنائے رکھے گا۔ جو میری فہرست میں ہے وہ بادشاہ محمد حسین صاحب، الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ 46 سال سے درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ حافظ شمس الدین صاحب ہیں، وہ 40 سال سے درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حافظ فاروق احمد صاحب ہیں، ماسٹر ریاض الدین صاحب ہیں، جو تقریباً 20-25 سال سے انہوں نے مسلسل مدرسے کی خدمت انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا کافی اور توقف حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب مدرسہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ لے، مسلمہ سے حدیث تو لسان زندگی کہہ لے۔ پھر میں نے کہہ دیا اسلامیت کے اندر مغربیت نہ داخل کیجیے، اسلام کے اندر یہ آپ اور یہ کہتے ہیں کہ مشغولات کو بھی دین کی باتیں پہنچ جائیں۔ میں مقرر اور مجمع اور اسٹیج میں جتنے سارے لوگ ہیں کی بات بتائیں گے، دین کی بات پہنچائیں گے، لیکن دین کی بات پہنچانے میں حدود کو توڑ دینا اور آگے بڑھ جانا، یہ پھر بات ہوتی ہے، یہ کھٹک تباہی بن جاتی ہے کہ دین کے نام پر بددینی کی جائے، یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ تاریخیوں میں آپ نے قرآن نواز لے گیا، تاریخیوں میں آپ نے قرآن نواز لے گیا، آج زندگی کی دولت و بیدار لے گیا، شعر و سخن کو جس سے نیا پن ملے ایسا حسین لے کے استاد لے گیا۔ خدا جس پہ شیدا ہو اسے کہیے تو کیا کہیے، خدا جس پہ شیدا ہو اسے کہیے تو کیا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے، خدا تو کہہ نہیں سکتے، بادل خدا کہیے، اور جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوشت بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا، محبت سے جو خالی ہو
وہ دل ہو نہیں سکتا، بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا، ہزاروں طاعتیں بیکار، سجدہ رائے گا تمامی، بلا عشق نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ پر نور کعبہ اور یہ پر نور ہو گیا، بطحہ تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، اور فضلِ جہاں میں آئے یہ کس کا عروج ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، قرآن کے تعلق سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا۔ میں قرآن کا تعارف صرف 2 منٹ میں کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سے پوچھئے، قرآن کریم خود اپنا تعارف قرآن کے اندر جگہ جگہ کرا رہا ہے۔ قرآن سے کہیے ہے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن بتا تو کی زبان پہ نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن یہ بتا کیا تو کسی شاعر کا کلام ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر۔ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن یہ بتا کیا تو کسی کاہن اور نجومی کا کلام ہے؟ قرآن کہتا ہے ولا بقول کاہن۔ قرآن سے پوچھئے کہ تم کس کا کلام ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن سے پوچھئے کہ تو کس کے ذریعے نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ قرآن سے پوچھئے کہ تو کس پر نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد۔ قرآن سے پوچھئے تو کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن سے پوچھئے کہ تو کس رات میں نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن سے پوچھئے تو کس لیے نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس۔ قرآن سے پوچھئے تیرا ایڈریس کیا ہے، تیرا پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ قرآن سے پوچھئے کہ تیری حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن سے پوچھئے کہ تیرا چیلنج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن سے پوچھئے کہ تو آسان ہے یا مشکل؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ قرآن نظائر بھی، نظارت بھی، نظر بھی۔ قرآن نظائر بھی، نظارت بھی، نظر بھی۔ قرآن مؤثر بھی، تاثر بھی، اثر بھی۔ قرآن مصدق بھی، مظاہر بھی، مبین بھی۔ قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی بڑے اچھے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، اور بہت ہی اچھے سامعین۔ مجھے امید ہے آپ حضرات اختتام تک اس پروگرام کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ پورے قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اور 57,500 الفاظ ہیں، اور 3,21,250 حروف ہیں۔ ہر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، کم سے کم 10 نیکی ہے۔ یہاں حفاظ کرام جو آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے، اگر آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ قرآن کو پورا قرآن پڑھ لیں تو آپ کو تقریباً 35 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ ان حضرات کو، ان حفاظ کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے، انہوں نے ایک ایک حرف کو سینکڑوں بار رٹا ہے، سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال میں، ان کے نیکیوں میں کتنا اضافہ کرے گا۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کا ماحول بنائیں، قرآن کی تلاوت کو عام کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو دیندار بنائیں، اور خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو نور کا تاج پہنایا جائے، جس سے پورا میدان محشر منور ہو۔ میں بہت ہی کے اندر شامل کرتی ہے۔ دینی تعلیم تمام علوم و فنون کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اصلی تعلیم اسی سمندر سے اپنی کیفیت شہراتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معصوم بچوں اور بچیوں کے مستقبل کی فکر کریں۔ وطن کا ذرہ ذرہ یہاں اس بات پر شاہد ہے، وطن کا ذرہ ذرہ یہاں اس بات
مدارس کے ثبوت اس ملک کے جانباز سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار داتی ہیں انتظار ہریا سخت ہو چکی ہیں جس شخصیت کے پد و رفاقے کو سننے کے لیے ہم اور آپ بیتابوں بے قرار ہیں وہ مبارک بھری یاد میری مراد محترم المقام واجب الاحترام جامعہ فیض ہدایت رامپور کے محترم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسم مرکز العلم ہے میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں